غزہ امن کی طرف بڑھ چکا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین میں جو معاہدہ طے پایا ہے اس کو نیتن یاہو کی کابینہ کی جانب سے منظور کر لیا گیا ہے۔ یہ معاہدہ نہ صرف خطے میں ایک نئی سیاسی فضا کی امید دلاتا ہے بلکہ ایک بار پھر دنیا کی نظریں اس بات پر مرکوز ہے کہ آیا اسرائیل میں عمل پر دیانتداری سے یہ عمل کرے گا یا پھر نہیں، کیونکہ نیتن یاہو کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ حکومت نے تمام یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فریم ورک کی منظوری دے دی ہے، جو بظاہر انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت ایک مثبت اقدام ہے۔ تاہم ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے اس اعلان کو محتاط امید کے ساتھ ہی دیکھا جا رہا ہے۔ اب معاہدے کے مطابق اسرائیلی افواج غزہ کے اندر سے نئی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائیں گی، جبکہ امریکہ اس کے نفاذ کی نگرانی کے لیے تقریباً 200 جو فوجی ہے وہ تعینات کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مصر اور قطر کی مشترکہ فورس بھی عمل درآمد کی ضامن ہوگی، جو اس بات کی علامت ہے کہ علاقائی طاقتیں اس بار امن کے عمل کو کسی حد تک سنجیدگی سے لے رہی ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل اس معاہدے کی روح کے مطابق مکمل عمل درآمد کرے گا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسرائیل کے ماضی میں کیے گئے کئی معاہدے یا تو یک طرفہ اقدامات کے ذریعے بے اثر کر دیے گئے یا ان پر جزوی طور پر ہی ہوا ہے۔ 1993 کا اوسلو معاہدہ اس کی ایک نمایاں مثال ہے، جس میں فلسطینی اتھارٹی کو خود مختاری کا وعدہ دیا گیا تھا، لیکن اسرائیلی بستیاں بدستور پھیلتی رہیں۔ اسی طرح 2003 کے جو کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہے، روڈ میپ جو پیس ہے، اس میں بھی اسرائیل نے کئی وعدوں پر عمل نہیں کیا، جیسا کہ مقبوضہ علاقوں سے فوجی انخلا اور بستیوں کی تعمیر روکنے کے حوالے سے وعدہ خلافی کی گئی۔ پھر 2005 میں غزہ سے انخلا کے باوجود اسرائیل نے غزہ کی سرحدوں، فضائی حدود اور سمندری راستوں پر مکمل کنٹرول برقرار رکھا، جس کو بعد میں عالمی مبصرین نے قبضے کی ایک نئی شکل قرار دیا تھا۔ اسی طرح 2014 کے سیز فائر معاہدے کے بعد بھی اسرائیلی فضائی حملے دوبارہ شروع ہو گئے اور انسانی امداد کی راہیں محدود کر دی گئی تھیں۔ یہی وہ تاریخی پس منظر ہے جو موجودہ امن معاہدے پر شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے کہ اب امن معاہدے کی بازگشت تو ہے، لیکن کیا یہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچے گا؟ اس پر عمل درآمد بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ویر بالاج قتل کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پنجاب پولیس کی جانب سے ویر بالاج ٹیپو قتل کیس کے مرکزی ملزم خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کی دبئی سے گرفتاری اور پاکستان منتقلی ایک اہم پیش رفت ہے، جو نہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بین الاقوامی سطح پر بڑھتی ہوئی فعالیت کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ ماضی میں طاقتور سمجھے جانے والے افراد اب قانون کے شکنجے سے بچ نہیں سکتے۔ تیفی بٹ پر الزام ہے کہ اس نے فروری 2024 میں لاہور میں ہونے والی ایک شادی کی تقریب کے دوران امیر بالاج ٹیپو کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ یہ واقعہ اس وقت شہر بھر میں خوف و ہراس کا باعث بنا تھا، کیونکہ مقتول کا تعلق ایک بااثر کاروباری اور سماجی خاندان سے تھا، جسے ماضی میں ٹیپو ٹرکا والا کے نام سے جانا جاتا رہا ہے۔ تیفی بٹ کی گرفتاری سے قبل اس مقدمے کے کئی اہم کردار یا تو پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے تھے یا ملک سے فرار ہو گئے تھے، جن میں احسن شاہ بھی شامل ہے، جو مبینہ طور پر اس کیس کا مرکزی کردار تھا۔ تاہم تیفی بٹ کی گرفتاری سے کیس میں ایک نئی جان پڑ گئی ہے، کیونکہ اب عدالت میں براہ راست ثبوت اور بیانات سامنے آنے کا امکان بڑھ گیا ہے، یعنی تیفی بٹ کی گرفتاری اور وطن واپسی کیس میں اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال دبئی کی عدالت میں جب تیفی بٹ کو پیش کیا گیا تو اس نے رضاکارانہ طور پر پاکستان واپسی اور مقدمات کا سامنا کرنے کی حامی بھری، جس کے بعد اس کو پنجاب پولیس کے حوالے کیا گیا۔ یہ پہلو اور ہے کہ ایک طویل عرصے تک بیرون ملک رہنے کے بعد ایک مطلوب شخص کا از خود وطن واپسی پر آمادہ ہونا محض قانونی دباؤ کا نتیجہ نہیں، بلکہ ممکنہ طور پر بین الاقوامی سطح پر بڑھتی ہوئی پولیس رابطہ کاری اور سفارتی تعاون کی علامت بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس سے الٹیمیٹلی نکلتا کیا ہے، کیا یہ کنکلوسیو ہو پاتا ہے یا نہیں۔